صوبہ پنجاب کے بعد اب چلتے ہیں مرغزاروں کی سرزمین گلگت بلتستان کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں حسین وادیوں کی کچھ خبروں پر۔ بلتستان میں حالیہ دنوں میں ہونے والی شدید بارشوں کے دوران لینڈ سلائیڈنگ سے جہاں ہنستے بستے زندہ انسانوں کے کئی گھر اجڑ گئے ہیں، وہیں قبرستان بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ ضلع گانگچے کے علاقے کیرس میں بروقت نقل مکانی کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلا کسی زندہ انسان کی قیمتی جان تو نہیں لے سکا، البتہ محلہ اورال کے کئی قبرستانوں میں ابدی نیند سونے والوں کی ہڈیاں دریا برد کر گیا۔ شدید بارش کے دوران ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلا اورال گاؤں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے کئی رہائشی مکانات کے ساتھ گاؤں کے آبائی قبرستان کو بھی بہا کر لے گیا، جس سے متعدد انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے جا بجا بکھرے پڑے نظر آتے ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلے سے متاثرہ ضلع گانچے کے گاؤں کریس میں امدادی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں، جبکہ موسم کی خرابی کے باعث ہیلی کاپٹر سروس ایک بار پھر معطل ہو گئی ہے۔ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلے سے متاثر ہونے والے ضلع گانگچے کے گاؤں کیرس میں حکومتی اور پرائیویٹ اداروں کی جانب سے امدادی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ کیرس کے متاثرہ گاؤں اورل اور چھرا تنگ میں انجمن ہلال احمر کی جانب سے بے گھر ہونے والوں میں امدادی اشیاء، ٹینٹ، کمبل، رضائیاں اور دیگر بنیادی ضروریات کی اشیاء تقسیم کی گئیں، جبکہ محکمہ صحت میں ضلع گانگچے کی طرف سے طبی امداد دینے کے لیے میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے سینئر وزیر محمد جعفر نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور نقصانات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے امدادی کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے سینئر وزیر نے کہا کہ ضلع گانگچے میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگا کر جلد از جلد متاثرین کو معاوضے ادا کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تباہ شدہ اسکول کی عمارات کی تعمیر نو بھی فوری طور پر شروع کر دی جائے گی۔ سیلابی ریلی کی وجہ سے کیرس کی تقریباً 2000 کنال سے زائد اراضی، کھڑی فصلیں، 25 مکانات، 2 مساجد، 2 اسکولوں کی عمارتیں اور پبلک واٹر ٹینک تباہ ہو گئے تھے۔ متاثرین کیرس نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اعلانات پر جلد از جلد عمل درآمد کو یقینی بنا کر فوری معاوضے ادا کیے جائیں۔ اور ناظرین، گلگت بلتستان کے بعد اب باری ہے جنت نظیر وادی کشمیر کی۔ ناظرین، سرکاری زمینوں پر قبضے کی خبریں آئے روز میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ میرپور آزاد کشمیر میں بھی نیو میرپور سٹی میں قبضہ مافیا نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں مصدق چودھری اپنی اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر کے شہر میرپور سے میں ہوں مصدق چودھری اور اس وقت موجود ہوں متاثرین منگلہ ڈیم کے لیے بنائے جانے والے نیو میرپور سٹی میں۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی انرجی ضروریات اور پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 2001 سے آزاد کشمیر کے شہر میرپور میں واقع منگلہ ڈیم کو 40 فٹ اونچا کرنے کا کام جاری تھا، جو اس وقت اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ منگلہ ڈیم توسیع منصوبے سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے وابدہ 4 ٹاؤنز اور ایک نیا شہر بنا رہا ہے۔ اسلام آباد طرز پر بنائے جانے والے نیو میرپور سٹی میں 5000 متاثرین کے لیے رہائشی پلاٹ تیار کیے گئے ہیں، جبکہ اسپتال، سکولز، کالج، مساجد اور کمیونٹی سینٹر کی تعمیر بھی کی جا رہی ہے۔ نیو میرپور سٹی میں 700 سے زائد متاثرین نے اپنے گھروں کی تعمیر شروع کر رکھی ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ یہاں مکانات کی تعمیر کے لیے پانی اور بجلی دستیاب نہیں، جس کے باعث ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس تعمیر کے دوران درجنوں متاثرین نے اپنے پلاٹ کے رقبہ سے تجاوز کر کے بھی تعمیر کی ہے، جس سے ماسٹر پلان کا حلیہ بگڑنے کا خدشہ ہے۔ ایک طرف کمشنر امور منگلہ ڈیم کے آفس سے تجاوزات کرنے والے متاثرین کو تجاوزات ختم کرنے کے لیے حتمی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور متاثرین کی طرف سے آج خود تجاوزات ختم نہ کرنے کی صورت میں انتظامیہ وسیع پیمانے پر آپریشن کا ارادہ رکھتی ہے، جبکہ دوسری طرف متاثرین منگلہ ڈیم نے اپنے تجاوزات بچانے کے لیے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ لیکن ماسٹر پلان کی بحالی اور نیو میرپور سٹی کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے کمشنر امور منگلہ ڈیم اپنے واضح موقع پر قائم دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماسٹر پلان کو بگاڑنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی وہ کسی قسم کے احتجاج، قبضہ گروپوں اور نامناز لیڈروں کی بلیک میلنگ میں آئیں گے۔ کیمرہ مین مظہر بٹ کے ساتھ مصدق چودھری، دنیا نیوز، میرپور۔ ناظرین، آج کی خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ سرکاری اعداد و شمار کچھ بھی کہیں، حقائق یہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں تعلیم کے شعبے میں جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم مہذب اور جدید اقوام کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکیں۔ اسی طرح لوڈ شیڈنگ اور دیگر مسائل ایسے ہیں جنہیں سنجیدگی سے حل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بصورت دیگر معاشی طور پر بھی ملک کو نقصانات کا اندیشہ ہے اور ہر محب وطن شہری ان حالات سے پریشان ہے۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم آپ کے تعاون سے عوامی مسائل کو ارباب اختیار کے سامنے لانے کے لیے کوشاں ہے۔ اپنا تعاون جاری رکھیے گا۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے علاقائی خبروں، دلچسپ معلوماتی رپورٹس کے ساتھ، جن میں عوامی مسائل کے ساتھ تاریخ اور ثقافت کے رنگ بھی نمایاں ہوں گے۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔